میدان عہد حضرت امیر حمزہ دے دوویں ہتھاں وچ تلواراں سن تے آپ دونوں تلواراں نال لڑ رہے سن. اب مولوی خادم کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے تلوار اٹھانے کی، تو اس کو یہ حق تو نہیں نہ پہنچتا کہ وہ تلوار کی نفی کر دے. میں بزدل ہوں نا، مجھ سے تلوار نہیں اٹھائی جاتی، لیکن میں حضور کی تلوار کی نفی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں امیر حمزہ کی تلوار کی نفی کیسے کر سکتا ہوں؟ بزدلی اپنی اور اسلام کے اوپر تم لگانا چاہتے ہو. اسلام قیامت تک اپنی پاور سے کھڑا ہے. یہ مولویاں پیراں دی پاور نال نہیں کھڑیا تے نہ تہاڈی عوام دی پاور نال کھڑیا. اساں تے اسلام نال کی کچھ کر چھڈیا بابا، یہ تے اپنی پاور نال کھڑیا. میرے آقا خود فرما گئے لیلھا کا نہارھا، فرمایا میں جو دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں نا، اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. یہ مت کوئی سمجھے کہ میں اسلام نو جناب کوئی تھم دیتا ہویا. ہاں اسلام تو میرے جائے کمینے نو ویل چیئر ہوتے عزت دیتی پھردا. ہاں جی، جب اسلام نو ضرورت پوے تو پھر مولانا بھی اندر داخل ہو جان تے جناب اور پیر بھی اندر بہ جان، کیونکہ مولوی خادم دی پگڑی کھل گئی تو پھر تو بڑا نقصان ہونا ہے. آج یہی ہر ایک نے سمجھا نا بھائی میں مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. میں طائف دا سفر حضور دا کدی بھی زندگی بیان نہیں کیتا. میں کی بیان کراں، میری تے زبان جلدی. میں تو دین دی خاطر ایک پتھر بھی نہ کھا سکیا. مولوی تو پیر دی خاطر دین دی خاطر ایک ہتھکڑی بھی نہ لوا سکے تے پیر اپنی جتیاں چموا. یہی لوگوں نو دستے رہے ساڑیاں جتیاں چمو بڑا ثواب ملے گا. پیر دا اپنے جناب دروازے ہوتے جڑے ککر سن انہاں نو بھی غلاف چڑھوا دیتے تے جدو حضور دی عزت دی واری آئی تے اندر وڑ گئے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. دسن نہ کیڑیاں مزدوریاں کر دین مولوی تے پیر، کیڑیاں جا کے مزدوریاں کر دین لکھاں تے اپنے جناب بنگلے تے جناب لینڈ کروزراں تے پھر دین. دسن نہ کتھوں کمائن پیسے، اسلام نے دیتے نے. تے جدوں اسلام نو لوڑ پئی تے سارے نو کہا کوئی بات نہیں سپیکر اتر جان. کیوں اترے سپیکر؟ کوئی ہندوؤں دا ملک سی سپیکر اتر گیا اللہ اکبر کے لیے؟ اس واسطے کہ مولوی خادم نو ہتھکڑی لگ گئی تو پھر اسلام دا مولوی خادم نو ہتھکڑی لگ جائے. تے لوگاں سرکار نو ایتھے پتھر مار دیتا میدان عہد وچ. ہن اگلی گل تو میں بیان ہی نہیں کردا. ساڈے دن تے سلامت ہیں. جے قیامت والے دن حضور نے بلا لیا سارے مولویاں پیراں نو کہ میرے نام تے کھا کے تے ہتھکڑی بھی نہ لوا سکے میرے دین واسطے. میں کدی بھی معذرت خواہ نہ دین یہود و نصارہ تے جا کے نیشنلٹیاں لے کے تے ممتاز قادری کو قاتل کہنا اور ہے. ہاں جی، ممتاز قادری کے خلاف 13 گھنٹے تقریر کرنا اور ہے. اور پھانسی کا پھندا لگاؤ ہو کانسٹیبل تو پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر مسکرانا اور ہے. سارے بولو یار یا رسول اللہ یا رسول میرے آقا نے اپنی شانیں خود بیان فرمائی ہیں. آج ہولیوں اور دیوالیوں پر جا کر کہنا کہ جو بھگوان کہتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، جو رب کہتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، جو مورتی کو پوجتا ہے. بتاؤ پھر حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ بس حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان فرمایا. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمائے. فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. آگے حضور نے فرمایا وان الماحی،
فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا. پھر حضور نے ماہی کی تشریح مولویوں اور پیروں پر نہ چھوڑی، مطلب یہ حالات کے مطابق کوئی اور ہی تشریح کرتے رہیں. حضور نے فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو ختم کر دے. حضور نے تو خود فرمایا میں کفر مٹانے آیا. آج کفر کے ساتھ جفے ڈال کر تم کہتے ہو ہم حضور کے دین کی بڑا خدمت کر رہے ہیں. تم مورتیوں کے دودھ چڑھانے پر تم کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان اس لیے بنا تھا؟ اٹھو، رہنا سدا تھے کوئی نہیں.